آج میری سوتن اور میرے شوہر کی سہاگ رات تھی۔ ہمارا پورا گھر ایک ہی کمرے پر مشتمل تھا۔ سردی بہت زیادہ تھی مگر مجھے مجبوراً فرش پر ہی سونا پڑا۔ وہ دونوں بیڈ پر ساری رات میرے سامنے رہے۔ میرا نام سارا ہے اور میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ جوان ہوئی تو میرے ماں باپ کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ رشتے والی رشتہ لے کر آئی اور میرے باپ نے فوراً ہاں کر دی۔ میری شادی نعمان نامی ایک لڑکے سے ہوئی جس کا کاروبار اچھا تھا۔ رشتہ مناسب تھا، اس لیے میرے باپ نے فوراً میری شادی کر دی۔ ہم دونوں اچھی زندگی گزار رہے تھے لیکن ہماری اولاد نہیں تھی، مگر میرے شوہر نے شادی اولاد کی خاطر نہیں کی تھی۔ دوسری عورت کو جب وہ بیاہ کے گھر میں لے کر آیا، رات کو اس نے مجھے کہا کہ تم کمرے سے باہر چلی جاؤ۔ میں نے کہا نعمان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ باہر بہت سردی ہے، میں کیسے رہوں گی؟ مگر اس نے مجھے کہا کہ تم کمرے میں بھی تو نہیں رہ سکتی، تم فکر نہ کرو، باہر پڑی چرپائی پہ سو جاؤ، 3 گھنٹے بعد میں تمہیں واپس بلا لوں گا۔ دل تو میرا اس وقت یہی کر رہا تھا کہ خود کو ختم کر دوں یا اس شخص کو ختم کر دوں، مگر میں اندر بھی تو نہیں رہ سکتی تھی نا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا تکیہ لیا اور باہر پڑی چرپائی پر جا کر سو گئی۔ 3 گھنٹے بعد اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ واپس آ کر میں اپنے کمرے میں سونا چاہتی تھی مگر مجھے جگہ ملی تو زمین پر اتنی سی جگہ پر میں نے اپنا گدا بچھایا اور وہاں آ کر سونے لگی، کیونکہ یہ باہر سونے سے تو بہت بہتر تھا۔ جب میں نے اپنے بائیں طرف دیکھا تو میری سوتن مجھے ہی دیکھ رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس گھر کے سارے خسارے تو میرے نصیب میں لکھے تھے، پھر وہ کیوں رو رہی تھی؟ ہم لوگ ایک بہت ہی چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے جو ایک ہی کمرے پر مشتمل تھا، اور میری سوتن لانے سے پہلے میرے شوہر نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ میرے خاندان والوں اور اپنے خاندان والوں کو بلا کر سب کے سامنے بیٹھ کر مجھے حکم سنایا گیا تھا کہ وہ میرے اوپر سوتن لا رہا ہے۔ اس دن میرے سر پہ قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے خود ہی لڑکی پسند کر رکھی تھی اور بس شادی ہونا باقی تھی۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ اولاد کی خاطر شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے کسی نے بھی اس کی بات کو رد نہیں کیا۔ سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ میرے باپ نے سب سے پہلے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ انہوں نے اپنے داماد کو سب کے سامنے یہ کہا، ہاں میری بیٹی بہت اچھی ہے، کسی کا گھر برباد نہیں کرے گی، صبر شکر سے تمہارے ساتھ زندگی گزار لے گی اور اپنی سوتن کے ساتھ بھی اچھی رہے گی۔ میرے باپ نے یہ بھی کہا کہ ہمارے داماد نے تو بہت اچھی بات کی ہے، اس کو ضرور اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنی چاہیے۔ میری بیٹی اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دے گی، کیونکہ میرے پیچھے صرف میرا باپ تھا جو میرے لیے بول سکتا تھا، مگر وہ بھی داماد کے حق میں بول رہا تھا۔ میں چپ کر وہاں بیٹھی رہی اور اپنی آواز اندر ہی دبا لی، مگر میں تو بانجھ تھی ہی نہیں۔ یہ بات میرا شوہر تو اچھی طرح جانتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو ہماری اولاد ہوتی نا، وہ تو بس دنیا والوں کے سامنے بے اولادی کا ڈھونگ رچا رہا تھا۔ سب لوگ ہمارے گھر سے چلے گئے اور میں اپنے آپ کو ہی کوستی رہی۔ میں اپنے شوہر کو بھی کیا کہتی جب میرے باپ نے ہی میرا ساتھ نہیں دیا تھا؟ اگر میں اپنے شوہر کو چھوڑتی تو کہاں جاتی؟ بس یہی سب سوچتے سوچتے پوری رات گزر گئی۔ اگلے دن میرا شوہر نکاح کر اس عورت کو گھر میں لے آیا۔ ان دونوں نے مسجد میں سادگی سے نکاح پڑھوا لیا تھا۔ نکاح پر جانے سے پہلے اس نے کہا تھا پھر واپسی پر ہمارے استقبال کی تیاری کر رکھنا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہمارے لیے ایک کمرہ تیار کر رکھنا، اور میں نے یہ سب کیا بھی۔ جب میں ان کا انتظار کر رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج مجھے کیا دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا کام کیا ہے، اپنی ہی سوتن کے لیے کھانا بھی بنایا ہے اور اپنا ہی کمرہ اس کے لیے سجا رہی ہوں۔ میں انہی سوچوں میں تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ میرا شوہر اور میری سوتن گھر میں آ چکے تھے۔ میری سوتن نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر نظریں جھکا لیں۔ میرے شوہر نے مجھے حکم دیا کہ ہم تھوڑی دیر آرام کر لیں، اس کے بعد کھانا لے آنا اور آج رات تم باہر ہی سونا۔ اس کے بعد میرے شوہر نے اپنی نئی بیوی کے ساتھ زندگی کی نئی شروعات کر لی۔ اگلے دن وہ اس کو لے کر گھومنے نکل گیا اور میں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے خود کو سنبھالا، دلاسا دیا اور پھر اپنے آپ سے ہی عہد لیا کہ اب میں ان کے لیے نہیں روؤں گی۔ یہی میرا نصیب ہے اور یہی میری قسمت، تو اب میں اپنے لیے ہی کافی ہوں۔ 2 ہفتے بعد جب وہ گھوم پھر کر واپس آئے، اگلے دن میرا شوہر کام پر چلا گیا۔ میری سوتن کمرے سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ میرے سے ہی ڈر رہی ہے۔ اس کے بعد میں خود کمرے میں چلی گئی اور اس سے جا کر پوچھا، کیا تمہیں ناشتہ بنا دوں؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا، نہیں میں خود بنا لوں گی۔ میں نے کہا آج تمہارا پہلا دن ہے، میں بنا دیتی ہوں، بعد میں خود بناتی رہنا۔ اس کے بعد میں نے اس کے لیے ناشتہ بنایا اور اس کے سامنے جا کر رکھ دیا۔ اس نے تھوڑا سا کھایا اور اس کے بعد کہتی، بس۔ میں نے کہا کیوں، پیٹ بھر گیا تمہارا؟ تمہارا پیٹ تو کبھی نہیں بھرے گا، میرے شوہر کو کھا کر بھی نہیں بھرے گا۔ یہ بات ایک سوتن نے نہیں بلکہ ایک دوست نے کہی تھی جو کہ اب اس کی سوتن بن چکی تھی۔ آج تم نے مجھ سے میرا سہاگ چھین لیا ہے، تم تو بھائی کہتی تھی نا، پھر یہ سب تم نے نعمان کے ساتھ کیسے کر لیا؟
صحیح کہتے ہیں، جس پر سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے وہی بھروسہ توڑتا ہے۔ وہ مجھ سے ڈرنے لگی تھی۔ اب وہ تبھی کمرے سے نکلتی تھی جب میرا شوہر گھر پر ہوتا تھا۔ اسے یہ ڈر رہتا تھا کہ میں اس کو کچھ نہ کچھ کہہ نہ دوں، اور میں کیوں نہ کہتی، وہ تو میری سب سے اچھی دوست تھی۔ اس نے کیسے میرے شوہر پر دورے ڈال لیے؟ میں نے تو اس کے سامنے ہمیشہ اپنے شوہر کی تعریف کی تھی، حالانکہ میرا شوہر ایسا نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت سی زیادتیاں کرتا تھا، اور سب سے بڑی زیادتی تو یہی تھی کہ اس نے اولاد نہیں ہونے دی تھی۔ ہم مشرقی عورتوں کی یہی ایک ڈارک سائیڈ ہے کہ ہم اپنے شوہروں کو سب کے سامنے اتنا اچھا دکھاتی ہیں، اور اکیلے میں چاہے وہ شیطان کی مانند ہو۔ اب تم مجھے بتاؤ، تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تم تو میری بہنوں جیسی تھی۔ تم نے آخر دیکھا کیا میرے شوہر میں؟ ایک کمرے کا گھر تھا، تمہیں تو کوئی بھی اچھا لڑکا مل سکتا تھا، پھر تم نے میرے شوہر کے اوپر ڈورے کیوں ڈالے؟ مجھے اس کے اوپر غصے سے زیادہ ہمدردی تھی، کیونکہ میں اپنے شوہر کو جانتی تھی۔ میری سوتن نے مجھے کہا، تم تو بانجھ ہو، اس لیے تو تمہارا شوہر میرے پیچھے آیا، جس پر ہنس کے میں نے اسے جواب دیا کہ میں بانجھ نہیں ہوں، یہ حقیقت بھی تمہیں جلد ہی پتہ لگ جائے گی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تمہارے نعمان کی وجہ سے ہی مجھے اولاد نہیں ہوئی، اسے تو بچے پسند ہی نہیں ہیں۔ یہ سن کر میری سوتن تو جیسے صدقے میں ہی آ گئی، اسے میری باتوں پہ بالکل بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، کچھ وقت گزار لو، تمہیں سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اب روز رات کو میں خود ہی باہر سونے لگ گئی تھی، بس یہی دعا کرتی تھی کہ جلدی سے یہ سردیاں ختم ہو جائیں، کیونکہ مجھ سے یہ سردی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ سوتن لانے کے بعد اب تو نعمان مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا، اور خدا جانے مجھے تو فکر بھی نہیں تھی، کیونکہ اب میں ٹھیک رہنے لگی تھی، مجھے کوئی درد بھی نہیں تھی۔ میں خود بازار چلی جاتی، اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی، گھر کے سارے کام بھی کر لیتی، بس رات کو 2 گھنٹے باہر سوتی اور پھر واپس کمرے میں آ کے سو جاتی۔ زندگی بہت اچھی چل رہی تھی، لیکن میری سوتن کی حالت خراب تھی۔ وہ تو 1 مہینے میں ہی بیڈ سے لگ کے رہ گئی تھی، کھانا کھاتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپتے تھے۔ جب نعمان نے اس کی یہ حالت دیکھی کہ وہ تو بیڈ سے لگ کر رہ گئی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ جب میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی، کیونکہ حقیقت مجھے پتہ تھی، تو میں نے ڈاکٹر کو وہ ساری حقیقت بتا دی۔ اس نے بھی وہی حقیقت بتائی، تو پھر ڈاکٹر نے کہا، تمہیں اپنے شوہر کو سمجھانا چاہیے۔ میں نے ڈاکٹر کو یہی کہا کہ جب میں اس کو اپنے معاملے میں نہیں سمجھا سکی، تو میں اس کے معاملے میں کیا کر سکتی ہوں۔ اس کے بعد میری سوتن نے میرے آگے ہاتھ جوڑے کہ مجھے نعمان کی قید سے باہر نکالو، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں اکیلی رہ لوں گی مگر اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں نے اپنی سوتن کو یہی کہا کہ تم تو لالچ میں آئی تھی، تمہیں لگتا تھا کہ وہ مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے، شاید میری ہر بات مانتا ہے اور مجھے رانیوں کی طرح رکھتا ہے، اسی لیے تم نے میرے شوہر کو پھنسایا، اب دیکھ لو نتیجہ۔ کچھ دنوں بعد ہمارے گھر پر پولیس آئی اور نعمان کو پکڑ کر لے گئی۔ ہم دونوں تھانے پہنچے تو ہمیں پتہ لگا کہ وہ تو چوریاں کرتا تھا، لوگوں کو قتل بھی کرتا تھا، کسی بڑے گینگ کا حصہ تھا۔ دفتر کے بہانے وہ یہی سب کام کرنے جاتا تھا، اور اسی لیے عیاش قسم کا آدمی تھا۔ اس نے اپنا کیس بھی لڑا، لیکن وہ ناکام رہا، اور اسے عمر قید کی سزا ہو گئی ہے۔ آج میں اور میری سوتن آزاد ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بینک میں بہت پیسہ تھا، اور اس کا جو فلیٹ تھا وہ بھی ہم نے اپنے نام کروا لیا۔ آج زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے اور ہم خوش ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملوں گی ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔